اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر جن کا آپ سے سابقہ ہوا ہے گواہی دینے کے لیے حاضر لا دیں گے۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا کہ دونوں آنکھیں گریہ کی وجہ سے بہہ رہی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادی ام کلثوم کی قبر پر تشریف فرما تھے اور آپ کے آنسو جاری تھے۔ رحم و ترحم۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں کسی پرندے کے بچے تھے اور وہ چینک چینک کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ بچے کیسے ہیں؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک جھاڑی کے قریب سے گزرا تھی، ان بچوں کی آواز آ رہی تھی، میں نے ان کو نکال لیا۔ ان کی ماں نے دیکھا تو بے تاب ہو کر سر پر چکر کاٹنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فوراً جاؤ اور ان بچوں کو وہیں رکھاؤ جہاں سے لائے ہو۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ بھوک سے بلبلا رہا تھا۔ آپ نے شفقت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک کو بلا کر فرمایا اس جانور کے بارے میں تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ ایک دفعہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے۔ اتفاق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رنجیدہ ہو کر فرمایا ابو مسعود اس غلام پر تمہیں جس قدر اختیار ہے اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر تھرا اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اس غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو دوزخ کی آگ تم کو چھو لیتی۔ مقام ابدیت۔ حضرت فضل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار چڑھ رہا ہے اور سر مبارک پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑ لے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور منبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو آواز دے کر جمع کر لو۔ میں نے لوگوں کو جمع کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد یہ مضمون ارشاد فرمایا میرا تم لوگوں کے پاس سے چلے جانے کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اس لیے جس کی کمر پر میں نے مارا ہو میری کمر موجود ہے، بدلہ لے لے، اور جس کی آبرو پر میں نے حملہ کیا ہو میری آبرو سے بدلہ لے لے، اور جس کا کوئی مالی مطالبہ مجھ پر ہو وہ مال سے بدلہ لے لے۔ کوئی شخص یہ شبہ نہ کرے کہ مجھ سے بدلہ لینے سے میرے دل میں بغض پیدا ہونے کا ڈر ہے، کہ بغض رکھنا نہ میری طبیعت میں ہے نہ میرے لیے موزوں ہے۔ خوب سمجھ لو کہ مجھے بہت محبوب ہے وہ شخص جو اپنا حق مجھ سے وصول کر لے یا معاف کر دے، کہ میں اللہ عز و جل کے یہاں بشاشت قلب کے ساتھ جاؤں۔ میں اپنے اس اعلان کو ایک دفعہ کہہ دینے پر اکتفا کرنا نہیں چاہتا، پھر بھی اس کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ اس کے بعد ممبر سے اتر آئے اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ممبر پر تشریف لے گئے اور وہی اعلان فرمایا۔ نیز بغض کے متعلق بھی مضمون بالا کا ادا فرمایا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کے ذمہ کوئی حق ہو وہ بھی ادا کرے اور دنیا کی رسوائی کا خیال نہ کرے، کہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت کم ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ میرے 3 درہم آپ کے ذمہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی مطالبے کرنے والے کی نہ تکذیب کرتا ہوں نہ اس کو قسم دیتا ہوں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ درہم کیسے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایک دن ایک سائل آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ 3 درہم اس کو دے دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فضل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ 3 درہم اس کو دے دو۔ اس کے بعد ایک اور صاحب اٹھے، انہوں نے عرض کیا میرے ذمہ 3 درہم بیت المال کے ہیں، میں نے خیانت سے لے لیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کیوں خیانت کی؟ عرض کیا میں اس وقت محتاج تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فضل رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان سے وصول کر لو۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس کسی کو اپنی کسی حالت کا اندیشہ ہو وہ بھی دعا کرا لے کہ اب روانگی کا وقت ہے۔ ایک صاحب اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھوٹا ہوں، میں منافق ہوں، بہت سونے کا مریض ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اس کو سچائی عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما اور زیادتی نیند کے مرض سے صحت بخش دے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھوٹا ہوں، منافق ہوں، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو نہ کیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تنبیہ فرمائی کہ اپنے گناہوں کو پھیلاتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر چپ رہو، دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے ہلکی ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اللہ اس کو سچائی اور کامل ایمان نصیب فرما اور اس کے احوال کو بہتر بنا دے۔ ایک اور صاحب اٹھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بزدل ہوں، سونے کا مریض ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی۔ حضرت فضل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہم دیکھتے تھے کہ ان کے برابر کوئی بہادر نہ تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے اور اسی طرح عورتوں کے مجمع میں بھی اعلان فرمایا اور جو ارشادات مردوں کے مجمع میں فرمائے تھے یہاں بھی ان کا ادا فرمایا۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی زبان سے عاجز ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا جس کو اپنی کسی حالت کا اندیشہ ہو وہ بھی دعا کرا لے، اب روانگی کا وقت ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اپنے متعلق مختلف دعائیں کرائیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔
نوعیت الہیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق تعالیٰ کا ذکر ہر لمحہ اور تمام اوقات میں کرتے تھے اور ہمیشہ یاد الہی میں مشغول رہتے تھے، اور کوئی چیز آپ کو ذکر الہی سے باز نہ رکھ سکتی تھی، اور آپ کی ہر بات یاد حق، حمد و ثنا، توحید و تمجید، تسبیح و تقدیس اور تکبیر و تحلیل میں ہوتی تھی، اور اسماء و صفات الہی، وعدہ وعید، امر و نہی، احکام شرعی کی تعلیم، ذکر، جنت و نار اور ترغیب و ترہیب کا بیان، یہ سب ذکر حق تھا، اور خاموشی کے وقت اللہ تعالیٰ کی یاد قلب اطہر میں رہتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر سانس آپ کے قلب و زبان اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھڑا ہونا، لیٹنا، کھانا پینا، سونگنا، آنا جانا، سفر و قامت، پیدل و سواری، غرض یہ کہ کسی حالت میں ذکر حق جدا نہ تھا۔ جو بھی صورت یاد کرنے کی ہوتی، خواہ دل میں یا زبان سے، ہر فعل میں یا شان میں ذکر الہی ہوتا۔ دن و رات کے اعمال و اشغال، وقت تہجد سے سونے کے وقت تک، مختلف اوقات و لمحات و حالات، اوضاع اور اطوار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ عیدیہ معصورہ تمام مقاصد و مطالب اور حاجات کو شامل و حاوی ہیں، اور ہر خاص مقصد و مطلب کے لیے بھی جدا گانا دعا بیان فرمانے سے نہیں چھوڑی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فکر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فکر۔ امام کستلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں ایک طرف روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ حضرات کئی وقت بھوکے رہتے تھے، کھانے کے لیے آپ کے ساتھیوں کے پاس کچھ نہ ہوتا تھا، کبھی کھجوریں کھا کر گزارا کر لیا کرتے تھے، اور کبھی یہ بھی میسر نہ ہوئی تو صرف پانی ہی پی لیا، اور دوسری طرف روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو سال بھر کا روزینہ ایک ہی بار دے دیا۔ آپ نے اپنے 40 ساتھیوں میں 40 اونٹ تقسیم فرمائے۔ کہیں یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج و عمرے کے دوران 100 اونٹ ذبح کیے۔ کسی دیہاتی کو بکریوں کا ریوڑ عنایت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے بھی بعض ایسے ساتھیوں کے واقعات کثرت سے ملتے ہیں جو صاحب ثروت تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جنہوں نے بہت سے مواقع پر اپنے مال و دولت سے مسلمانوں کی مدد کی۔ تو اگر یہ فراخی اور وسعت تھی تو پھر کئی روز بھوکا رہنے کا، مہینہ بھر گھر میں چولہا نہ جلنے کے کیا معنی؟ اور اگر اتنی تنگ دستی تھی کہ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی میسر نہ تھا تو پھر یہ داد و دہش کیسے تھی؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو عام آدمی کے ذہن میں الجھن پیدا کرتی ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ فتح الباری میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی اپنی جان پر سختیاں اس لیے نہیں تھی کہ در حقیقت آپ حضرات نان شبینہ سے بھی محتاج اور عاجز دور ماندہ تھے۔ ایسے صحابہ کی تعداد کم تھی جو واقعی انتہائی اسرت اور تنگ دستی میں زندگی بسر کرتے تھے۔ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بھوکا پیاسا رہنا، اچھے کھانوں سے گریز کرنا کبھی مجبوری کی وجہ سے بھی ہوا، ورنہ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی بھوک پیاس کی سختیاں با اختیار خود اس لیے برداشت کرتے تھے کہ دوسروں کے لیے اظہار و جان نثاری کا جذبہ پیدا ہو، دنیاوی مال و منال اور عیش و راحت سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا جائے، کیونکہ دنیاوی ساز و سامان اور عیش و عشرت انسان کو خدا کی یاد اور حق کی حمایت سے غافل کر دیتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ میں اکثر جب تک مکہ میں رہے تنگ دست تھے، جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں انسان نے ہر طرح کے ان کے ساتھ تعاون کیا، انہیں اپنے گھروں میں ٹھہرایا، کاروبار میں شریک کیا، جہاد کا آغاز ہوا، دوسرے علاقے فتح ہوئے اور مال غنیمت آنا شروع ہوا تو تقریباً تمام صحابہ وسعت اور خوشحالی سے آسودہ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود صحابہ اپنا مال و دولت اپنی ذاتی عیش سامانی پر خرچ نہیں کرتے تھے، ان کے تمام مالی ذرائع و وسائل عام مسلمانوں کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوتے تھے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے کہا کہ اے نبی، اگر تم چاہو تو تمہارے لیے وادی مکہ سونے کی بنا دی جائے۔ میں نے عرض کیا، نہیں پروردگار، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں، جس دن بھوکا رہوں تیرے حضور گریہ وزاری کروں اور تیری یاد میں مصروف رہوں، اور جس دن سیر ہو کر کھانا کھاؤں دل کی گہرائی سے تیری تعریف کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے انبیاء پر بھی فقر و فاقے کی سختیاں گزری ہیں، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی نوازشوں میں یہ نوازش سب سے زیادہ پسند آئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور آپ نے کبھی کسی سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا۔ آپ کو فقر غنا سے بھوک پیٹ بھر کر کھانے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھی۔ آپ بسا اوقات بھوک کی وجہ سے تمام رات بے چین رہتے تھے، مگر آپ کی یہ بھوک آپ کو اگلے روز روزہ رکھنے سے نہ روک سکتی تھی۔ رات کو کچھ کھائے پیے بغیر ہی آپ روزہ رکھ لیتے تھے، حالانکہ اگر آپ چاہتے تو اللہ رب العزت سے دنیا کے تمام خزانے اور ہر قسم کی نعمتیں اور فراوانیاں مانگ سکتے تھے، مگر آپ نے فکر و فاقہ کو عیش سامانی پر ہمیشہ ترجیح دی۔ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھ کر رونے لگتی اور خود میری
اپنی یہ حالت ہوتی کہ بھوک سے برا حال ہوتا اور میں پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگتی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگتی اے کاش ہمیں صرف گزر بسر ہی کی حد تک کھانے پینے کا سامان میسر ہوتا، فراخی اور عیش سامانی نہ صحیح کم از کم اتنا تو ہوتا کہ اطمینان سے ہمارا گزر بسر چلتا۔ میری یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ہمیں دنیا سے کیا غرض، مجھ سے پہلے میرے بہت سے بھائی جو جلیل القدر پیغمبر تھے اس دنیا میں آئے، انہوں نے مجھ سے زیادہ سختیاں اور برداشت کی مگر صبر کیا اور اسی حال میں اپنے خدا سے جا ملے، وہاں انہیں بلند مقامات سے نوازا گیا اور طرح طرح کی نعمتیں ان کو عطا کی گئیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ مجھے اس دنیا میں فراخی دے دی جائے اور آخرت کی لازوال نعمتوں میں کمی ہو جائے۔ میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز کوئی نہیں کہ میں اپنے دوستوں اور بھائیوں سے اسی حالت میں جا ملوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی اس کے بعد مشکل سے 1 ماہ آپ ہم میں رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے بعد وارث بشریت کے ظہور کی حکمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مثل دوسرے انسانوں کے شدائد جھیلنے کا اتفاق ہوا تاکہ آپ کا ثواب بہت زیادہ ہو اور درجات بلند ہو۔ چنانچہ آپ کو مرض بھی لاحق ہوا اور درد وغیرہ کی بھی شکایت ہوئی اور آپ کو گرمی اور سردی کا بھی اثر ہوا اور بھوک و پیاس بھی لگی اور آپ کو موقع پر غصہ بھی آیا اور انقباض بھی ہوا اور آپ کو ماندگی اور خستگی بھی ہوئی اور کمزوری اور بیماری بھی ہوئی اور سواری پر سے گر کر خراش بھی آئی اور جنگ احد میں کفار کے حال سے آپ کے چہرے اور سر مبارک پر زخم بھی ہوا اور کفار طائف نے آپ کے قدم مبارک کو خون آلود بھی کیا، آپ کو زہر بھی کھلایا گیا اور آپ پر جادو بھی کیا گیا۔ آپ نے دوا بھی کی، بچھنے بھی لگوائے، جھاڑ پھونک کا بھی استعمال کیا اور اپنا وقت پورا کر کے عالم بالا سے ملحق ہو گئے اور اس دارالامتحان اور البلا سے آزاد ہو گئے۔ اگر یہ جسمانی تکلیف نہ ہوتی تو شاید کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الوہیت کا شبہ ہو جاتا۔ اس کے علاوہ آپ کے تمام حالات و واقعات زندگی سبق آموز ہیں تاکہ مسائب میں آپ کی امت کے لیے تسلی کا سبب ہو۔ جبکہ سید الانبیاء کو بھی تکلیف پہنچی ہے تو ہم کیا چیز ہیں۔ اور یہ عوارض مذکورہ صرف آپ کے عنصری جسد شریف پر باوجہ مشارکت نوعی کے طاری ہوتے تھے۔ رہا آپ کا قلب مبارک سو وہ تعلق بالخلق سے منزہ و مقدس اور مشاہدہ حق میں مشغول تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آن ہر لمحہ اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے، اللہ ہی میں مستغرق اور اللہ تعالیٰ ہی کی معیت میں تھے، حتیٰ کہ آپ کا کھانا پینا، پہننا، حرکت و سکون، بولنا اور خاموش رہنا سب اللہ ہی کے واسطے اور اللہ ہی کے حکم سے تھا، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اور آپ نفسانی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ سب وحی ہی ہے جو آپ پر نازل کی جاتی ہے۔ بعض شمائل و عادات طیبہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور دریافت فرماتے کہ کیا کوئی مریض ہے جس کی میں عیادت کروں یا کوئی جنازہ ہے اس کی نماز پڑھوں۔ اگر ضرورت ہوتی تو تشریف لے جاتے اور خود ان کا کام کاج کرتے، کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھتے، ہمیشہ غریبوں کے جنازے میں شریک ہوتے، کمزور، فاقہ، مست اور مفلس لوگوں کے پاس پہنچ جاتے اور ان کی اعانت کرتے، غریب سے غریب آدمی کی بھی دعوت قبول فرما لیتے، غریبوں اور تنگ دستوں کی مدد کرتے، ان کا بوجھ اٹھاتے، مہمانوں کی مدارت کرتے اور بھلائی کے کاموں میں تعاون فرماتے۔ اپنے ساتھیوں میں سے جب کسی کو آپ کہیں کا حاکم وغیرہ بنا کر بھیجتے تو اس کو یہی نصیحت فرماتے کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتانا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، دین کو اس طرح پیش کرنا کہ انہیں اس کی رغبت ہو، انہیں احکام سے مصیبت میں نہ ڈالنا وغیرہ۔ جو لوگ اہل علم و فضل ہوتے اور اچھے اخلاق والے ہوتے آپ ان کا عزت و احترام فرماتے، جو لوگ عزت و مرتبے والے ہوتے ان پر آپ احسان فرماتے، عزیز و اقارب کی عزت کرتے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے، اپنے عزیز و اقارب میں نہ دیکھتے کہ کون افضل ہے اور کون نہیں، جس کو زیادہ مستحق سمجھتے اس کی زیادہ مدد کرتے، جب اپنے ساتھیوں سے ملتے تو خود پہلے سلام کرتے اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جہاد کا حکم فرماتے تو خود سب سے پہلے جہاد کے لیے تیار ہو جاتے اور جب میدان کارزار گرم ہوتا تو سب سے آگے اور دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہوتے۔ تحمل و درگزر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ایذا دینے پر سب سے زیادہ صابر تھے اور سب سے بڑھ کر حلیم تھے، برائی کرنے والے سے درگزر فرماتے تھے اور جو شخص آپ سے بدسلوکی کرتا تھا آپ اس سے نیک سلوک کرتے تھے۔